میری نوکرانی روزانہ رات کو میرے سر میں تیل لگاتی تھی اور پھر مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہتا، اور پھر جب صبح اٹھتی تو میرا پورا جسم درد کرتا۔ ایک دن اپنی جگہ اپنی کزن کو سلا دیا، اور پھر رات کو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ نوکرانی 8 آدمیوں کو لا کر میری کزن کے ساتھ۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ میرا بنگلہ ایک مشہور علاقے میں تھا، میرے پاس دولت کی کافی ریل پیل تھی، روپیہ پیسہ زیور کپڑے غرض دنیا کی ہر چیز میرے پاس تھی۔ بس میری زندگی میں صرف اور صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا کسی کا ساتھ۔ میں اتنے بڑے بنگلے میں رہتی تھی، میرے والدین ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے اور اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ انہیں ہم بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود بھی میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ میری ایک بہن تھی جو بیرون ملک میں زیر تعلیم تھی۔ ہم سب ایک فیملی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ کئی مہینوں بعد ہمارا فون پر رابطہ ہوتا۔ ہمارے والدین تو جیسے ہمیں پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے۔ بھاری ذمہ داریاں بچپن سے ہی نوکروں کے پاس تھیں۔ مجھے اور میری بہن کو بھی آیا اماں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب تک آیا اماں ہماری زندگی میں تھی، ہمیں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتی، یہاں تک کہ اگر ہمارے اسکول میں بھی کوئی میٹنگ ہوتی تو ہم وہاں بھی آیا اماں کو ہی لے کر جاتے۔ لیکن آیا اماں ایک دن ہمیں چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں، اور اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کا کوئی آسرا نہ رہا۔ اگر ہمارے ماں باپ یہاں موجود بھی ہوتے تو پارٹیوں اور دوستوں سے فارغ ہی نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ انہوں نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا۔ کبھی کبھی تو میری بہن کہتی کہ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، کہ ان کی بھی 2 اولادیں ہیں۔ میں بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی۔ ہمارا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں سچے رشتے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہر کوئی میری دولت دے کر میرے پیچھے آتا۔ میری بھی زندگی میں ایسا ہی تھا۔ میں جب بھی کوئی دوست بناتی تو وہ کسی نہ کسی مطلب سے ہی مجھ سے دوستی کرتی۔ کسی کو میری دولت میں دلچسپی ہوتی تو کسی کو صرف مجھ سے مہنگے مہنگے تحفے سمیٹنے کی خواہش ہوتی۔ ہماری کلاس میں جو جتنا امیر ہوتا وہ اپنے سے زیادہ امیر کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگا رہتا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ مجھے پیسہ نہیں چاہیے تھا، نہ ہی دولت سے کوئی محبت تھی۔ مجھے صرف اور صرف ماں باپ کی محبت چاہیے تھی۔ آیا اماں کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں زندگی میں کوئی ایسا ہو جو میری بات سنے، میرے ساتھ رہے اور میرا خیال رکھے، اور جس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو۔ ہمارے گھر میں بہت سارے ملازم تھے، لیکن آیا اماں ان سب کو ہینڈل کرتی تھیں۔ آیا اماں کے انتقال کے بعد میں نے بہت سارے نوکروں کو فارغ کر دیا تھا۔ جتنے گھر میں ملازم موجود تھے اتنا گھر میں کام نہیں تھا، کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی۔ کچھ دن پہلے ایک عورت آیا اماں کے گاؤں سے آئی، اور اس نے بتایا کہ وہ آیا اماں کی بھتیجی ہے اور اسے کام کی ضرورت ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے آیا اماں کی یاد آ گئی۔ وہ بالکل آیا اماں کی جیسی تھی۔ مجھے وہ بہت اپنی اپنی سی لگی، تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا، رہنے کے لیے کوارٹر بھی دیا، اور کچھ ہی دنوں میں اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، میرے سر میں تیل کی مالش بھی کرتی۔ کچھ دنوں سے میں بہت تھکی تھکی رہنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں امتحانات ہونے والے تھے، لیکن میری طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں رات بھر بے چین سی رہتی اور یہاں وہاں اکیلے گھر میں چکراتی پھرتی۔ میں نے بابا کو فون کر کے واپس بلانا چاہا، لیکن وہ یہ کہہ کر صاف صاف منع کر دیا کہ ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں کچھ دن رک جاؤں۔ میری چھوٹی بہن واپس آنے والی ہے، یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میری نوکرانی ساجدہ میرے بہت قریب ہو چکی تھی۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ میں ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ میری بے سکونی دیکھ کر اس نے مجھے کہا کہ اس کے پاس ایک تیل ہے جو وہ گاؤں سے لے کر آئی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے بنا تیل اگر میرے سر میں لگائے گی تو میرے ذہن کو سکون ملے گا۔ مجھے یہ سن کر اچھا لگا کہ وہ میرے بارے میں کتنا سوچتی ہے۔ میں نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ رات کھانے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں تیل کی ایک شیشی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے سر میں تیل لگانا شروع کر دیا۔ اس کی نرم نرم انگلیاں میرے سر پر حرکت کرتیں تو مجھے ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر میرے سر میں مالش کرتی رہی۔ مجھے نیند آنے لگی تھی۔ بہت دن سے سو نہیں سکی تھی۔
تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں پر ہلکا ہلکا تیل لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ تیل تو نوکرانی نے میرے سر پر لگایا تھا، یہ میرے پاؤں پر کیسے لگ گیا تھا؟ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میں نے نیند میں اپنے سر کو ہاتھ لگا لیا ہوگا۔ میں اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے تو مجھے اپنے جسم کے پورے حصے پر ہی ہلکی ہلکی سی تیل کی چکناہٹ محسوس ہوئی۔ میں بہت دنوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی، اس لیے میرا موڈ قدرے اچھا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے شاور لیا اور باہر چلی آئی۔ میری نوکرانی ناشتہ تیار کر چکی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پوچھنے لگی نیند ٹھیک سے آئی تھی یا نہیں۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے خوش ہو کر اسے بتایا کہ آج میں بہت دنوں کے بعد سکون سے سوئی ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ روز ہی میرے سر میں تیل لگا دیا کرے۔ اس کے لہجے کی اپنائیت میرے لیے بہت خاص تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں محبتوں کے لیے ترسی ہوئی ہوں اور وہ مجھ سے وہی محبت نچھاور کرتی۔ میں جو ہی رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو وہ چلی آئی اور اس کے ہاتھ میں آج بھی تیل کی بوتل تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے میرے سر میں تیل کی مالش کرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں چل رہی تھیں مجھے سکون محسوس ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے نیند آنے لگی تھی، میں خوش تھی کہ میری نیند کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور ساجدہ کب میرے کمرے سے گئی۔ میں اتنا بے خبر سوئی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے انگڑائی لے کر جیسے ہی اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مجھے چکناہٹ کا احساس ہوا۔ میں نے حیرت سے اپنے پیروں کو دیکھا جن پر ہلکی ہلکی چمک تھی جو یقیناً تیل کی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی میرے پیروں پر تیل کیسے لگ گیا۔ میں یہی سوچتے ہوئے شاور لے کر تیار ہونے کے لیے واش روم میں گئی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کپڑے اتارے تو میں حیران رہ گئی۔ میرے پورے جسم پر ہلکی ہلکی چکناہٹ تھی اور جگہ جگہ سے میرا جسم چمک رہا تھا۔ مجھے نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا ساجدہ میرے جسم کی بھی مالش کرتی تھی؟ میں خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو صرف میرے سر کی مالش کرنے آتی تھی۔ میں بری طرح سے الجھ گئی۔ آج میں نے آر یا پار کا فیصلہ کر لیا اور یہی سوچتے ہوئے میں نے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔ ساجدہ جلدی جلدی میرا من پسند ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بالکل آیا اماں کے جیسا ہی ذائقہ تھا۔ وہ ہو بہو ان کی ہی کاپی کرتی تھی۔ وہ ناشتہ لگاتے لگاتے میری طبیعت اور نیند کا پوچھنے لگی۔ وہ بالکل آیا اماں کی طرح میری فکر کرتی تھی۔ میں اس سے پوچھتے پوچھتے رک گئی، سمجھ نہ آئی کہ کیا پوچھوں اور کیسے پوچھوں۔ اسے لگے گا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں۔ اگر وہ برا مان گئی تو شاید میں زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں یونیورسٹی چلی آئی۔ میرے امتحانات شروع ہو گئے تھے۔ میں بہت مصروف ہو گئی تھی۔ سارے دن میں رات والا قصہ مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ بابا کا میسیج بھی آیا تھا۔ میری بہن آج رات گھر واپس آ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں اور میری بہن جڑواں تھیں۔ ہم دونوں ایک جیسی نظر آتی تھی۔ میں جب گھر واپس آئی تو ساجدہ رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے معصومہ کے آنے کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں کچن میں گئی ساجدہ مجھے سلام کر کے کہنے لگی، بی بی جی آج میں آپ کی اچھے سے مالش کروں گی، دیکھیے گا آپ کو اتنا سکون آئے گا۔ کیا آپ کل بالکل اچھا پیپر دے کر آئیں گی؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آیا تھا، وہ یہ جاننے کا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں ساجدہ کو کچن میں دو چار کام اور لگا کر چپکے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ میری بہن آ چکی تھی، بس وہ اندر آنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے باہر روک لیا اور کہا کہ وہ اندر جا کر بالکل میری جیسی ایکٹنگ کریں۔ میں ساجدہ کو تنگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے پوری بات نہ بتائی اور وہ مان گئی۔ میں نے اسے کہا کہ صبح اٹھ کر اسے بتائیں گے۔ میری بہن نے مجھ سے ساجدہ نوکرانی کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے وہ راضی ہو گئی۔ میں گھر میں پچھلی طرف سے داخل ہو کر اپنے ہی کمرے میں چھپ گئی۔ اپنی بہن کا سامان میں نے کمرے میں چھپا دیا۔ میری بہن سامنے کے دروازے سے داخل ہوئی۔ اب وہ پوری طرح میری جگہ لے چکی تھی۔ ساجدہ کو اس کی بھنک تک نہ ہوئی تھی۔ میری بہن نے میری جگہ لے کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئی۔ پیچھے پیچھے نوکرانی ساجدہ تیل کی بوتل لیے مالش کرنے چلی گئی۔ وہ خود ہی میری بہن کو قصے سناتی جا رہی تھی اور وہ تیل کی مالش کرتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میری بہن اس کی باتیں سنتے سنتے گہری نیند سو گئی۔
میری نوکرانی نے اٹھ کر ایک چھوٹی لائٹ جلائی اور باقی لائٹیں بند کر کے کمرے سے نکل گئی۔ جاتے جاتے وہ دروازہ بھی بند کر گئی۔ میں تھوڑی دیر الماری میں چھپی رہی، کوئی آہٹ نہ ہوئی اور کچھ بھی انوکھا نہ ہوا تو مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے اس بیچاری نوکرانی پر بلا وجہ شک کیا۔ میں یوں ہی گرمی میں 2 گھنٹے الماری میں بیٹھ کر خار ہوئی۔ میں الماری سے نکلنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں سانس روک کے دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ میری نوکرانی 5 آدمیوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میری بہن گہری نیند سو رہی تھی۔ میری نوکرانی اور اس کے ساتھ آنے والے 5 آدمیوں نے میری بہن کا گاؤن کھولا جو میرا تھا اور ساجدہ سے تیل لے کر خود بھی اس کے جسم پر تیل ملنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی میری بہن کے پورے جسم پر تیل ملنے لگے تھے۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ساجدہ یعنی میری نوکرانی پیچھے کھڑے ہو کر آرام سے دیکھ رہی تھی اور وہ آدمی ذرا ذرا سا تیل لیتے اور ہلکے ہلکے سے میری بہن کی مالش کرتے۔ پورے 3 گھنٹے یہ سلسلہ جاری رہا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اتنا کچھ ہونے پر بھی میری بہن کی آنکھ نہ کھلی اور وہ پہلے کی طرح بے خبر سوتی رہی۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ سب چلے گئے اور دروازہ بند کر گئے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ کیا اتنے دنوں سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ میں خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری نوکرانی جس پر میں نے اتنا بھروسہ کیا، جسے میں نے اپنی ہر بات شیئر کی، وہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں تھوڑی دیر اور الماری کے اندر بیٹھی رہی اور پھر جب کوئی ہلچل نہ ہوئی تو میں الماری سے نکل آئی۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرے جسم کی مالش کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ صبح جب میری بہن اٹھی تو وہ شاور لینے گئی اور باہر آ کر مجھ سے کہنے لگی، میں زندگی میں کبھی اتنی پرسکون نیند نہیں سوئی جتنی سکون کی نیند مجھے کل رات آئی ہے۔ تمہاری نوکرانی تو میری اتنی اچھی مالش کی کہ میں پوری رات آرام سے سوتی رہی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ آہستہ کر کے اسے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر پہلے وہ سکتے میں آ گئی۔ پہلے تو اس نے مجھ پر غصہ کیا کہ میں نے رات ہی اسے ساری بات کیوں نہ بتائی اور اپنی جگہ اسے بستر پر کیوں سلا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی یہ بات اتنی بڑی ہو سکتی ہے، اور جب میں نے کمرے میں ان 5 آدمیوں کو دیکھا تو میری اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں شور مچا سکوں، کیونکہ گھر میں اور تم اکیلے تھے۔ باقی سارے ملازمین تو شام ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، بس ایک ساجدہ ہی بچتی ہے جو رات بھر کوٹھی کے اندر رہتی ہے۔ اگر ایسے میں رات کو شور مچاتی تو نقصان ہمارا ہی ہونا تھا۔ میری بہن کو میری بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ اب تک مجھ سے ناراض تھی۔ میری بہن نے فوراً ہی میری پھوپھو کے بیٹے کو فون کیا جو کہ ایک بڑا پولیس آفیسر تھا، اور اسے ساری بات بتائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے اپنی نوکرانی کے سامنے اپنے کزن کے آنے تک کا کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا، اور میری بہن کو میں نے چھپا دیا۔ ساجدہ اب تک اس کے آنے سے بے خبر تھی۔ جیسے ہی میرا پھپھوزاد بھائی آیا، میں نے ساجدہ کو اپنے کمرے میں چائے لے کر آنے کو کہا۔ جب ساجدہ کمرے میں آئی تو میرے کزن نے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب کمرے میں میری نوکرانی ساجدہ، میرا کزن حبیب اور میری بہن موجود تھی، جسے میں نے الماری میں چھپا دیا تھا۔ میرے کزن حبیب کے دروازہ بند کرتے ہی ساجدہ پریشان ہو گئی تھی، اور جیسے ہی اس کی نظر معصومہ پر پڑی وہ ششدر رہ گئی۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی معصومہ کو دیکھ رہی تھی۔ حبیب نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بنا کچھ کہے بیٹھ گئی۔ حبیب نے اسے صاف صاف لفظوں میں سچ بتانے کو کہا تو وہ انجان بن گئی اور اس نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حبیب نے اپنی وردی کا روپ دکھایا تو وہ کچھ دیر ڈر گئی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ حبیب نے اسے کہا کہ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر سچ نہ بتایا تو سیدھا جیل میں ڈال دوں گا، اور پھر وہاں سب کچھ سچ سچ بتانا پڑے گا۔ ساجدہ ڈر گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ کہانی سناتی جا رہی تھی میری آنکھیں جلنے لگی تھیں، کچھ آنسو بہتے ہوئے میری گردن میں اتر گئے تھے۔ ساجدہ نے بتایا کہ وہ آیا اماں کی بھانجی نہیں بلکہ آیا اماں کی بیٹی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمارے بابا نے آیا اماں کو ان کی ساس سے 30,000 کے بدلے میں لیا تھا۔ آیا اماں کے شوہر بابا کی فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ انہوں نے فیکٹری سے کچھ ادھار لیا تھا جو کہ 30,000 تھا، لیکن وہ ادھار چکانے سے پہلے ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ جب میرے بابا کی فیکٹری کے مینیجر نے ادھار چکانے کے لیے آیا اماں کی ساس سے رابطہ کیا
تو ان کے حالات بہت خراب تھے، گھر میں کھانا تک نہیں تھا، 30,000 کہاں سے آتے؟ فیکٹری کے مینیجر نے جب یہ بات میرے بابا کو بتائی تو وہ خود آیا اماں کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت میں قرضہ معاف کریں گے، اگر آیا اماں ان کے گھر چل کر رہیں اور ان کی بیٹیوں کو سنبھالنے کا کام کریں۔ اگر وہ چاہتے تو قرضہ معاف بھی کر سکتے تھے یا کچھ وقت کی مہلت بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ ایک غریب بیوہ کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس وقت آیا اماں 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ ان کی ساس نے میرے بابا سے کہا کہ وہ آیا اماں کو ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں ہر مہینے کچھ رقم گھر کے خرچے کے لیے بھی بھیجی جائے۔ بابا اس بات کے لیے راضی ہو گئے اور یوں آیا اماں اپنے بچے چھوڑ کر مجبوری میں ہم دونوں بہنوں کی پرورش کرنے چلی آئیں۔ ساجدہ نے رک کر گہرا سانس لیا اور پانی پینے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے پھر بولنا شروع کیا، بات یہیں ختم نہیں ہوئی کہ آپ دونوں بہنوں کی وجہ سے ہماری اماں ہم سے چھین لی گئیں، بلکہ جیسے جیسے ہم چاروں بہنیں بڑی ہوتی گئیں آپ کے بابا نے ہمارے گھر کے چکر لگانے بڑھا دیے۔ پہلے وہ صرف مہینے کا خرچ دینے آتے تھے، اب وہ مہینے کے بیچ میں بھی چکر لگا لیتے۔ اس وقت آپ دونوں بہنیں چھوٹی تھیں اور آپ کے ماں باپ مستقل یہیں رہتے تھے۔ ہم بہنوں کی عمریں 16 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ آپ کے بابا آتے اور ہمیں بہانے بہانے سے اپنے پاس بلایا کرتے، ہمارے لیے کپڑے اور تحفے بھی لاتے۔ دادی کی آنکھیں پیسے کی چمک سے آندھی ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے بابا کے ساتھ ہم چاروں بہنوں کو کمرے میں بٹھا دیتی اور خود محلے بھر کی خبریں لینے چلی جاتی۔ آپ کے بابا نے آہستہ آہستہ ہمیں ہاتھ لگانا شروع کیا، یہ جانتے ہوئے بھی یہ سب غلط ہے۔ ہم کبھی انہیں روک نہیں سکے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اب وہ کبھی اپنے دوست کے ساتھ گھر آتے تو کبھی کسی دوست کے ساتھ۔ میری بڑی بہن آپ کے بابا اور ان کے 5 دوستوں کی وجہ سے پامال ہوتی رہی۔ وہ صرف میری بہن کو جگہ جگہ ہاتھ لگاتے۔ میری 16 سال کی بہن جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہماری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے بابا ہماری اماں کو گھر تک نہیں آنے دیتے تھے۔ ایک دن آپ کے بابا اپنے 5 دوستوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر آئے اور انہوں نے دادی کے ہاتھ پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی اور میری بڑی بہن کو لے کر کمرے میں چلے گئے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں کمرے میں لے کر گئے ہیں۔ میری بہن کو میں نے کمرے کی کھڑکی سے چپکے سے اندر جھانکا تو سب مل کر میری بہن کے جسم پر شراب ڈال رہے تھے۔ میری بہن خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ ہم بہنیں دادی کی وجہ سے مجبور تھیں۔ وہ 5 کے 5 مرد میری بہن کو ملتے جا رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ اس سے آگے میں کچھ نہ دیکھ سکی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ لوگ چلے گئے اور جب ہم لوگ صبح کمرے میں گئے تو دیکھا میری بہن پیچھے سے لٹک کر اپنی جان گنوا چکی تھی۔ جب یہ بات آپ کے بابا کو پتہ چلی تو وہ ملک سے بھاگ گئے۔ یوں وقت گزرتا رہا اور یہ بات میرے دل میں چھپتی رہی۔ میں بدلہ لینا چاہتی تھی آپ کے بابا سے۔ جب اماں کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد مجھے ان کی ڈائری میں آپ کا پتہ ملا تو میں یہاں چلی آئی۔ سوچا تھا کہ آپ کے بابا کو ہی قتل کر دوں گی، وہ تو یہاں تھے ہی نہیں۔ مجھے آپ ملی اور میں نے سوچا کہ جو آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ کیا وہی آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے پہلے آپ کا بھروسہ جیتا اور پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو رات کے کھانے میں نیند کی دوا دینے لگی۔ جب آپ کھانا کھا کر کمرے میں آتی تو میں آپ کو تیل لگانے کے بہانے آ جاتی اور آپ کی نیند پکی ہونے تک یہیں رہتی۔ جب مجھے اس بات کا پکا یقین ہو جاتا کہ آپ سو گئی ہیں تو میں آدمیوں کو بلا کر لاتی تھی۔ یہ 5 آدمی میرے گاؤں کے ہی جاننے والے تھے جنہیں ساری حقیقت معلوم ہے، اور یوں جتنا میں نے اپنی بہن کو پامال ہوتے دیکھا، ہر رات آپ کو بھی اتنا ہی پامال کرواتی۔ آپ کے بابا نے شراب سے میری بہن کے جسم کو مسلا تھا اور میں نے اس کی جگہ تیل استعمال کیا، اور ہر رات آپ کو بے آبرو ہوتا دیکھا۔ دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا اور میں یوں ساری زندگی آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کہہ کر اب بالکل چپ ہو گئی تھی، جبکہ میں اور میری بہن سانس روک کے بیٹھے تھے۔ ہمیں اپنے بابا سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ ایسا کر سکتے تھے کچھ سوچا نہیں تھا۔ دولت کا نشہ ایسا تھا کہ وہ صبح صحیح اور غلط کو بھول گئے تھے۔ حبیب ساجدہ کو اپنے ساتھ حوالات لے گیا تھا کیونکہ جرم تو اس نے بھی کیا تھا، لیکن مجرم ہمارا باپ بھی تھا جسے امیر ہونے کی وجہ سے سزا نہیں ملی تھی۔